السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے قرآن و سنت دے کر بھیجا۔ اب یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جہاں قرآن و سنت کو جانیں وہاں صاحب قرآن کو بھی جانیں، صاحب سنت کو بھی جانیں، کیونکہ جب تک ہم آپ کو نہیں جانیں گے، آپ کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک نہ ہمارا ایمان صحیح طور پر کامل ہو سکتا ہے، نہ آپ سے محبت ہماری صحیح اور درست بنیادوں پر ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کا صحیح اتباع ہو سکتا ہے، نہ آپ کی صحیح اطاعت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اس کو پہچانتا ہے، جب وہ اس کو جانتا ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا اتباع یعنی اس کی پیروی، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی بات ماننی بھی آسان ہوتی۔ ایک اجنبی شخص اگر آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے، لیکن جب آپ کسی کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اتنا جانتے ہیں کہ آپ اس پر اعتماد کر سکیں تو اس کی بات سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ان کفار کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی پہچان کا نہ ہونا، یعنی ان کی سچائی کو، ان کی امانت کو، ان کی عفت و پاک دامنی کو وہ نہیں پہچانتے کہ جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے۔ جو لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ اے بادشاہ، بے شک اللہ نے ہماری طرف ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے جس کا نسب، اس کی سچائی اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آپ پر ایمان، آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو پہچانیں اور اچھی طرح پہچانیں۔ اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے تعارف حبیب، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کے نسب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کے زیر استعمال مختلف چیزیں، آپ کی پسند و ناپسند، اور آپ کی خصوصیات، آپ کے معجزات اور آپ کے فضائل اور آپ سے متعلق بہت سی چیزوں کا اس میں اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ تمام چیزیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک عام شخص کا ان سب کو پڑھنا اور کوئک ریفرنس کے لیے ان کو استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام کیا تھے تو آپ کو کئی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، پھر جا کر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کر پائیں گے۔ تو اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں تو ان کو اپنی انسانی کوشش کی حد تک جمع کر کے اس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ ریڈی ریفرنس بھی ہو، ہینڈی ہو بک، اور آپ اس کو جب چاہیں ریفرنس کے طور پر بھی دیکھ لیں، اور پھر ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہوں گے نیچے ہی ساتھ ساتھ کی کن کتابوں سے لی گئی ہیں چیزیں، تو تفصیل کے لیے آپ ان کتابوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے لیے ریسرچ، مزید ریسرچ، یہ ان کی اصل تک پہنچنا جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود اپنا تعارف بھی کروایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں، تو آپ ممبر پر تشریف لائے، پھر فرمایا، میں کون ہوں؟
لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اللہ نے گھر بنائے اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین گھر میں رکھا، اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے۔ پھر یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام مخلوق آپ کو پہچانتی ہے، یعنی صرف ہم نہیں جو آپ پر ایمان لائے بلکہ باقی ساری مخلوق سوائے ان کے جو نافرمان ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، باقی جانور، حیوانات، دیگر مخلوقات بھی آپ کو اس حیثیت اور اس اعتبار سے پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ لیا، تو اتنے میں چرواہا آ گیا، اس نے آ کر اپنی بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا، تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور اس طرح بولنے لگا جیسے انسان بات کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے، اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ رزق فراہم کیا تھا اور تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا۔ تو چرواہا ایک دم حیران ہو گیا، تعجب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھیڑیے ہو کر تم مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو۔ بھیڑیا کہنے لگا تم اس پر حیران ہو رہے ہو، تعجب کر رہے ہو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے حالات بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو بکریوں کو ایک گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعۃ پکارا، یعنی اس کی آواز دلوائی۔ جب نماز کے علاوہ کسی چیز کے لیے پکارنا ہوتا تھا، حتیٰ کہ جیسے صلاۃ الاستسقاء، تو اس وقت بھی الصلاۃ جامعہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مجھے بھی اتفاق ہوا، ایک دفعہ میں مکہ میں تھی تو حرم سے الصلاۃ جامعۃ کی آواز آ رہی تھی، تو پتہ چلا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس شخص کو کہا کہ جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے تم ان سب کو بتاؤ، تو اس نے اپنا واقعہ سب کے سامنے بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیے اور دیگر جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اس اونٹ کا واقعہ بھی یاد ہے جس کے مالک نے اس سے بہت زیادہ کام لیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا تھا اور آ کر بیٹھ گیا اور ایک طرح سے اپنی شکایت کرنے لگا۔ اسی طرح اس چڑیا کے بارے میں بھی پتا ہوگا آپ کو کہ جس کے بچے صحابہ نے اٹھا لیے تھے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے شکایت کی۔ اس طرح کے دیگر واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ گیا تھا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ایک ممبر پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ اس بات پر جب میں غور کرتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھے ان انسانوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، وہ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہیں۔ اس لیے ہمیں خود بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے عزیزوں اور پیاروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب پہچان ہونی چاہیے، اور اس پہچان میں بعض اوقات ہم صرف مخصوص واقعات یا چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو پرسنل بلانگنگس تھیں یا آپ کی گھریلو زندگی تھی یا آپ کی جو خاص خاص باتیں تھیں یا خصوصیات تھیں یا فضائل تھے، ان کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں یا سرسری سی توجہ اس پر دیتے ہیں، جبکہ کسی سے اگر محبت ہو تو انسان اس کی ہر بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں کم از کم پتہ ضرور ہونا چاہیے، اگر وہ ہمارے حافظے میں نہیں بھی ہر وقت، لیکن ہمارے علم میں ضرور ہونی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم آپ کو پہچانیں گے تو ہی ہم قبر میں سوالوں کا جواب دے سکیں گے، کیونکہ قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک اہم سوال کیا ہے؟ من نبیو کا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہا جاتا ہے کہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی، یا بہرحال ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو جو لوگ آپ کو پہچانتے ہوں گے وہ فوراً جواب دیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ قبر کے 3 سوال کے ضمن میں بھی احادیث کچھ آپ کو سنائی گئی تھی، لیکن ان سب کی یاد دہانی پھر کرا دیتی ہوں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کب اس کا واسطہ ان سوالوں سے پڑ جائے گا۔ یعنی زندگی بہت ہی بے اعتبار چیز ہے، کسی وقت بھی انسان دنیا سے جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی اس کا حساب کتاب شروع ہو سکتا ہے، تو اس حساب کتاب کے لیے ہمیشہ تیار ہی رہنا چاہیے۔ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی اور ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، مگر آج میں نے اسے اس جگہ دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال یا اس کے مانند یا اس کے قریب، یعنی فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب، یعنی سخت قسم کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ دنیا میں جو آپ امتحان اور ٹیسٹ اور وائوا اور یہ سب دیتے رہتے ہیں، یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اصل مشکل امتحان آگے آنے والا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی انٹرویو ہو، کوئی ہم سے کویسچننگ کر رہا ہو تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کیا پوچھا جا رہا ہے، نروس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نروسنس تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی قبر کے اس انٹرویو یا وائوا یا سوال جواب کے مقابلے میں، کہ جس کو بہت بڑا ایک فتنہ یا امتحان کہا گیا ہے۔ تو اس میں سوال کیا ہوگا؟ ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے؟ تو جو ایمان لایا اور یقین والا ہوگا تو وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے اور ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے ان کی پیروی کی۔ اور یہ 3 بار وہ اسی طرح کہے گا، یعنی پورے یقین کے ساتھ وہ اپنا جواب دے پائے گا۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی قبر میں اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ یعنی قرآن حکیم اس قسم کس کی ہوتی؟ گواہی کی ہوتی۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اور وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا، افسوس مجھے نہیں پتا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ اس سے کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا ولا اہتدیتا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تلاوت کی، نہ ہدایت پائی۔ یعنی وہ جب جواب نہیں دے پائے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو کیوں نہیں جواب دے پا رہا؟ کیونکہ تو نے اس کا علم ہی نہیں حاصل کیا، تو نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں، تو نے پڑھا ہی نہیں، اور تو نے ہدایت ہی نہیں پائی۔ اور اس چیز کی اس انسان کو پھر شدید حسرت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی لوگ جو آپ کو نہیں مانتے یا آپ کی پیروی نہیں کرتے یا آپ کے راستے پر نہیں چلتے، وہ شدید حسرت کا شکار ہوں گے اور کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پہچان دے، اور پھر آپ کے راستے پر رکھے، اور اسی پر ہماری موت آئے اور اسی پر ہم اٹھائے جائیں۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنا. سورۃ القصص میں آتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. آپ کا تعارف پیج 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی غرور و تکبر نہیں. انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب نبیوں کے نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے، یعنی آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی. انا سید الناس یوم القیامۃ ولا فخر ما من احد الا وهو تحت لوائی یوم القیامۃ ينتظر الفرج وان معي لواء الحمد انا امشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا فاقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فاذا رأيت ربي خررت له ساجدا انظر اليه. قیامت کے دن میں بغیر کسی بھی فخر کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، یعنی دنیا میں بھی آپ سب کے سردار ہیں، سب سے افضل ترین ہے بغیر کسی شک کے، اور قیامت کے دن بھی آپ کا درجہ اور مقام سب سے بلند ہوگا. سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آسانی اور خوشی کا انتظار کریں گے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، میں چلتا رہوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا. یعنی سب لوگ جب پل صراط پار کر کے اور سارے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں داخل ہوں گے. پس میں دستک دوں گا تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے، آپ کی شفاعت سے دروازہ کھلے گا نا جنت کا. میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ کہا جائے گا مرحبا محمد، مرحبا. تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسے دیکھتے ہوئے سجدے میں گر جاؤں گا. تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. آپ کا نام اور نسب محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، اور فہر قریش ہے، بن مالک بن نضر بن کنانہ. اس کا صحیح پروننسیشن آپ کو آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. بے شک اللہ عز وجل نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور قریش کو کنانہ میں سے، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. یعنی آپ کے آباء و اجداد کے جتنے بھی قبائل گزرے وہ سب چنے ہوئے تھے، بہترین تھے، اور بہترین میں سے مزید بہترین، اور بہترین میں سے پھر مزید بہترین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. دیگر اسماء گرامی محمد، احمد، الماحی، ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، یعنی شرک کو مٹانے والے. الحاشر، العاقب، عاقب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، عقب سے. خاتم، خاتم النبیین. الصادق، المصدوق، بشیر. الصادق تو سچا، اور المصدوق جس کی تصدیق کی گئی، جنہیں سچا کہا گیا. نبی الرحمہ، نبی التوبہ. المقفی، پیچھے آنے والا، یعنی آخر میں آنے والا. ملحمہ و مرحمہ. ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنے والا، اور مرحمہ یعنی رحمت کرنے، یعنی جن پہ رحمت کی گئی. نبی الرحمہ. منیر، مصطفیٰ، خاتم النبیین، امین، رؤوف، رحیم، المتوکل. یہ بھی آپ کا نام ہے، المتوکل. بہت ساری اخلاقی صفات میں سے جو بہت زبردست صفت ہے کسی کے اندر ہو سکتی ہے وہ توکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت متوکل رکھی، یعنی توبہ کرنے والا، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. پیدائش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے. دن پیر، ماہ ربیع الاول، سال عام الفیل، جب ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا. ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا ابرہہ کی نگرانی میں، اور ان کو شکست دی تھی کنہوں نے؟
چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے. شہر مکہ، قبیلہ بنی ہاشم یا بنو ہاشم. والد عبداللہ بن عبد المطلب، والدہ آمنہ بنت وہب. رضائی مائیں سویبہ، بعض لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ نہیں، سویبہ. حلیمہ سعدیہ. کفالت عبد المطلب دادا، ابو طالب چچا، کیونکہ والد فوت ہو گئے تھے. جوانی. عرب رسم و رواج کے مطابق بکریاں بھی چرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور بنی سعد کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرائیں. مالدار لوگ منافع کی شراکت پر آپ کو سامان تجارت دیتے تھے، یعنی آپ کا پیشہ یہ تھا. تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور صادق و امین کے نام سے پہچانے گئے. شادی. 25 سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی شادی سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے کی، جن کی عمر 40 سال تھی. آغاز نبوت. 40 سال کی عمر میں غار حرا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات عطا کی گئیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرما دیا. خاندان. ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم: خدیجہ بنت خویلد، سودہ بنت زمع، عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حفصہ بنت عمر فاروق، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ، صفیہ بنت حیی بن اخطب، میمونہ بنت حارث، ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ اگرچہ ملک یمین میں سے تھی، ازواج میں سے نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کے بیٹے کی والدہ تھی تو یہاں نام ساتھ ہی لکھا گیا. اولاد. ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی سوائے ابراہیم کے، جن کی والدہ ماریہ قبطیہ تھیں. بیٹوں کے نام قاسم، عبداللہ، ابراہیم. سب بیٹے بچپن میں وفات پا گئے. بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالی عنہن. چچا حمزہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب، ان کو عبد الکعبہ بھی کہا جاتا ہے، زرار بن عبد المطلب، صفار بھی کہا جاتا ہے، قثم بن عبد المطلب، مغیرہ بن عبد المطلب، حجل بھی کہا جاتا ہے، غیداق بن عبد المطلب. پھپھیاں صفیہ بنت عبد المطلب، اروا بنت عبد المطلب، عاتقہ بنت عبد المطلب، برہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب. رضاعی بہن بھائی یعنی جو دودھ شریک تھے: ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، مسروح بن سویبہ، حمزہ بن عبد المطلب، انیسہ بن حلیمہ، عبداللہ بن حلیمہ، ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، شیماء بنت حلیمہ. امراء اور عمال. سیدنا مہاجر بن ابی امیہ بن مغیرہ کو صنعاء کی طرف بھیجا امیر بنا کر. سیدنا زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت کا عامل یعنی گورنر مقرر فرمایا. سیدنا عدی بن حاتم کو بنو طے اور بنو اسد کی طرف بھیجا. سیدنا مالک بن نویرہ یربوعی کو بنو حنزلہ کی طرف بھیجا. سیدنا زبرقان بن بدر کو بنو سعد کے علاقے کی طرف. سیدنا قیس بن عاصم کو بنو سعد کے ایک دوسرے علاقے کی طرف. سیدنا علا بن حضرمی کو پہلے اور بعد میں سیدنا ابان بن سعید بن عاص کو بحرین کی طرف. سیدنا علی ابن ابی طالب کو نجران کی طرف. قاصد. عمرو بن امیہ الضمری کو شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی کی طرف. دحیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر روم کی طرف. یہ آپ کے امبیسڈرز تھے جو اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے آپ کی طرف سے. عبداللہ بن حذافہ سہمی کو شاہ فارس خسرو پرویز کی طرف. حاتب بن ابی بلتہ کو شاہ مصر مقوقس کی طرف. شجاع بن وہب الاسدی کو شاہ غسان حارث بن ابی شمر کی طرف. سلیط بن عمرو کو رئیس یمامہ حوضہ بن علی الحنفی اور ثمامہ بن اثال الحنفی کی طرف. عمرو بن العاص کو شاہان عمان جعفر اور عبد بن جلندہ کی طرف. علاء بن الحضرمی کو شاہ بحرین منذر بن ساوا کی طرف. مہاجر بن ابی امیہ المخزومی کو یمن کے حارث بن عبد کلال حمیری کی طرف. جریر بن عبداللہ بجلی کو ذو القلع حمیری اور ذو عمر کی طرف. عمرو بن امیہ الضمری اور صاحب بن عوام کو یک بعد دیگرے مسلمہ کذاب کی طرف. آپ کے محافظ یعنی باڈی گارڈز عباد بن بشر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے.
مدرجہ والا آیت کے نزول کے بعد ان سب صحابہ کو محافظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے فارغ کر دیا گیا، پھر کوئی بھی آپ کا محافظ نہیں تھا۔ حواری زبیر بن العوام، مؤذن بلال بن رباح، عبداللہ بن ام مکتوم القرشی، سعد القرظ، اوس بن مغیرہ جن کا نام ابو محذورہ تھا، خدی خان عبداللہ بن رواحہ۔ خدی کس کو کہتے ہیں؟ جب اونٹ چلایا جاتا ہے تو اس کے آگے جو پوئٹری پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ انجشہ ایک دفعہ خواتین کو لے کے چل رہے تھے اور بہت تیز چلا رہے تھے اونٹ کو، تو آپ نے فرمایا تھا رفقاً بالقواریر، آئینے ہیں آئینے، آپ گینوں کے ساتھ نرمی برتو، یعنی خواتین بیٹھی ہیں آہستہ چلو۔ عامر بن اکوا، سلمہ بن اکوا، کاتبین آپ کے لکھنے والے، یہ جو وحی وغیرہ لکھتے تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، خالد بن ولید، معاویہ بن سفیان، عمرو بن العاص، ابی بن کعب، ابان بن سعید، زید بن ثابت، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن سعید، عبداللہ بن ابی سرح، زبیر بن العوام، عامر بن فہیرہ۔ شعراء کعب بن مالک، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ۔ غلام زید بن حارثہ، اسلم ابو رافع، شفران صالح، ثوبان، ابو کبشہ سلیم یا سلیم، رباح نوبی، یسار نوبی، انجشہ الحاوی، حسنین، مدعم، کرکرہ نوبی، افلح، عبیدہ، فضالہ، سفینہ ابن فروخ، طعمان، ابو عصیب۔ لونڈی اور کنیزیں ام ایمن، سلمہ ام رافع، خدرہ، میمونہ بنت سعد، رضوہ، ریحانہ، ربیحہ۔ خدام انس بن مالک مسواک اور نالین کے ذمہ دار تھے۔ نالین کس کو کہتے ہیں؟ شوز۔ عبداللہ بن مسعود مسواک اور نالین کے ذمہ دار تھے۔ اسلع بن شریک اونٹ کے محافظ تھے۔ بلال بن رباح مؤذن تھے۔ ذو مخبر حبشی، ربیعہ بن کعب الاسلمی، یہ کیا کرتے تھے؟ ربیعہ بن کعب الاسلمی کیا کرتے تھے؟ وضو کا پانی رکھتے تھے۔ ان کو آپ نے ایک دفعہ کیا فرمایا تھا؟ مانگو کچھ دیے جاؤ گے، تو انہوں نے کیا مانگا؟ جنت میں آپ کا ساتھ۔ تو آپ نے پوچھا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا، یعنی یہ کیسے تمہیں یہ سوچ آئی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہے۔ جی۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی، ابو سبع، عقبہ بن عامر جوہنی، سفر میں آپ کا خچر ہانکتے تھے۔ ابو ذر غفاری، ایمن بن عبید۔ ہتھیار تلواریں، ماثور، عزب، قلعی، بتار، حتف، رسوب، مخدم، قضیب اور مشہور ترین ذوالفقار۔ زرہ ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشی، سعدیہ، فدہ، بطرا اور خرنق۔ پہلی دفعہ نام سنے ہوں گے۔ ڈھال زلوق۔ اچھا، اس سے جو میں نے بات سیکھی وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے، جانوروں کے نام رکھ لینے چاہیے، اس سے کمیونیکیشن بہت آسان ہوتی ہے۔ اب مثلاً اگر تلواریں دیوار پہ لٹکائی ہوئی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک چاہیے تو ہم کس طرح مانگیں گے؟ وہ جو ہے نا، وہ ادھر سے، وہ جو چھوٹی والی، وہ جو بڑی والی، وہ جو رائٹ سے نمبر 2 پہ ہے، دیکھ رہے وہ دیکھو تو ہم رائٹ کریں، دوسرا لیفٹ سمجھ رہا ہے۔ عجیب مسئلہ بنا رہا ہے، چھوٹی سی بات کرنی ہوتی ہے اور بہت سا وقت اسی سمجھانے میں گزر جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا سکھایا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، نام سکھائے تھے۔ تو مختلف کمروں کے، علاقوں کے، مختلف چیزوں کے نام رکھ لینے میں آسانی ہوتی۔ نیزے، مثوا، شنونی، فضہ یا جعبہ یا کافور، کنانۃ الجمع اور منثنا، لوہے کی چھڑیاں، قبعہ، بیدا اور انزہ، لکڑی کی چھڑی، ممشوق، خود ہوتا ہے لوہے کی ٹوپی جو سر پہ پہنی جاتی، موشح، ذو الصبوغ، جنگی لباس ایک عدد تھا، جھنڈے زرد، کالے اور سفید، سواریاں اونٹنی، قصبہ، عضبہ، جدعا، خچر، الشہباء، دلدل اور فضہ،
گدھا یافور اور عفیر، گھوڑا لحیف، لزاز، ضرب، سکب، مرتجز، صیحہ، ورد۔ جی یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم وہاں ہوتے تو کیا کرتے، ہم تو سن کے ہی مشکل میں پڑ گئے۔ جی ہمیں تو ایک بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے نا تو مصیبت پڑ جاتی، کس کس کو فون نہیں کرتے، کس کس سے نہیں پوچھتے، پھر سارا گھر اس پہ بحث مباحثہ کرنے لگتا ہے، پھر یہ کس کو پسند نہیں، کس کو پسند نہیں، پھر یہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا کہ ددیال نے نام رکھنا ہے یا ننیال نے رکھنا ہے، عجب مشکل ہے۔ یہ کچھ شعر ہے آپ کی ثنا میں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سا حسین و جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔